العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے وہ علامات جن سے امام مہدی رضی اللہ عنہ آسانی سے پہچانے جائیں گے. میں آپ سب سے اللہ کی رضا کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا. ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سلطنت مصطفیٰ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں ثواب کی نیت سے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور ایک یہ بہترین ذریعہ ہے یوٹیوب پر گھر بیٹھے کام کرنے کا. آپ کا ایک شیئر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے. ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں. ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے وہ علامات جن سے امام مہدی رضی اللہ عنہ آسانی سے پہچانے جائیں گے. انشاءاللہ میں 14 علامات آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ پھر وقتاً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا. پہلی علامت جس سے امام مہدی پہچانے جائیں گے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور تلوار ہوگی، اور بے صلاح مخملی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا بھی ہوگا. تہبند جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک نہ کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا ہے. سبحان اللہ. اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیت. دوسری بات، آپ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے منادی پکارے گا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ. یہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو. اور اس سے ایک ہاتھ ظاہر ہو کر امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بیت کا اشارہ کرتا ہوگا. تیسری بات، خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی. چوتھی بات، امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ان علامات کا کوئی سوال کرے گا تو آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا. سبحان اللہ. جب امام مہدی کی یہ طاقت ہے کہ پرندے آپ کے حکم مانتے ہیں، تو تصور تو کیجئے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی طاقت و قوت کتنی ہوگی. پانچویں بات، ایک لشکر جو آپ کے ہاں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوگا تو وہ مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیدا میں دھس جائے گا. انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں آپ سے عرض کروں گا. چھٹی بات، آسمان پر منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابر ظالم لوگوں اور منافقوں اور ان کے لشکروں کو جڑ سے نکال پھینکا ہے اور تم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بزرگ والی مقرر کیا ہے. مکہ شریف جاؤ، وہیں مہدی ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے. ساتویں بات، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کرے گی. آٹھویں بات، عوام میں استغنا یعنی بے نیازی اور زمین کی برکت کی کثرت، جیسا کہ ہم نے امام مہدی کی سیرت میں بیان کیا ہے. نویں بات، کعبہ معظمہ میں جو خزانہ مدفون ہے اسے امام مہدی رضی اللہ عنہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے. رواہ ابو نعیم ان علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو روایت کیا. 10ویں بات، غار انطاکیہ سے
بحر طبریہ سے تابوت سکینہ نکال کر اٹھایا جائے گا اور بیت المقدس میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پس جب یہودیوں نے انہیں دیکھا تو اسلام لے آئے، مگر ان میں سے تھوڑے ایمان نہ لائے۔ 11ویں بات، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بعد میں ذکر کروں گا۔ 12ویں بات، آپ کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے اور آپ بیت کا پیام بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ 14ویں اور آخری بات، آپ کے حلیے میں لکھا گیا ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اور آپ کی زبان میں ثقل ہوگا، یعنی دکھنے میں حضور علیہ السلام جیسے ہوں گے، سیرت میں یعنی آپ کے جو اعمال ہوں گے، آپ جو عمل کرتے ہوں گے، سنت پر حضور علیہ السلام کے عمل کرتے ہوں گے، وہ اس کے مشابہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی نشانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔